سیرت النبی حضرت علامہ شبیر نعمانی، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اور آپ کا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے غزوہ احزاب یعنی عرب کے متحدہ جنگ۔ غزوہ احزاب یعنی عرب کی متحدہ جنگ ذو قعدہ سنہ 5 ہجری۔ اس کی کچھ حصہ بقایا تھا صفحہ نمبر 258 پہ، وہ بیان کیا جاتا ہے۔ محاصرہ کو جس قدر طول ہوتا جاتا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ 10,000 آدمیوں کو رسد پہنچانا آسان کام نہ تھا۔ پھر باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا، خیموں کی تنابیں اکھڑ اکھڑ گئیں، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ جاتے تھے۔ اس واقعہ نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے اس باد سرسر کو عسکر الہی سے تعبیر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا۔ سورۃ احزاب 2 پارہ۔ مسلمانوں، خدا کے اس احسان کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ نعیم بن مسعود شجاعی ایک غطفائی رئیس تھے۔ قریش اور یہود دونوں ان کو مانتے تھے۔ وہ اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کو ابھی اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے ایسی باتیں کہیں جس سے دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں، اور اس بنا پر کہیں کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الحرب حدثہ کی تعلیم تھی۔ لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی، اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پایا نہیں کہ ایسا واقعہ محض اس کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کی جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد بغیر اس کے توڑ دیا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نعیم نے یہود سے کہا قریش تو 4 دن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، تمہارا اور مسلمانوں کا ہم وطنی کا ساتھ ہے، اس لیے تم کیوں بیچ میں پڑ کر ہمیشہ کے لیے لڑائی مول لیتے ہو؟ اور اگر اس پر آمادہ ہی ہو تو قریش سے کہو کہ وہ کچھ معزز آدمی ضمانت کے طور پر تمہارے ہاں بھجوا دیں کہ اگر قریش لڑائی کا فیصلہ کیے بغیر جانا چاہیں تو ان لوگوں کو روک لینا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنو قریظہ اول نقض عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد سے معاہدہ کیوں توڑیں، لیکن حی بن اخطب نے اس شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ قریش اس قسم کی ضمانت نہیں منظور کر سکتے تھے، اس لیے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود بخود پھوٹ پڑ گئی ہوگی۔ اس کے لیے ایک صحابی کو دروغ بیانی کی ضرورت تھی۔ بہرحال موسم کی سختی، محاصرہ کا امتداد اور آندھی کا زور، رسد کی قلت، یہود کی علادگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبات ابھی ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا رسد ختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے۔ یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر طبلِ رحیل بجنے کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینہ کا افق 20-22 دن تک غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ